تاریخ نے ظلم کیا کیا، مورخ نے ظلم کیا کیا؟ ظلم اس نے یہ کیا کہ قاتل خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ قتل کر دیتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنا ایک بندہ پیش کرتے ہیں، باقی بچاتے ہیں۔ قتل حسین میں بھی بالکل یہی ہوا، یزید پیش کیا گیا ہے، باقی بچائے گئے، مجرم صرف یزید نہیں۔ اب آؤ تاریخ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ قتل حسین کیوں ہوا؟ مؤرخ نے ہمیں بتایا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک، شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک، جس نے بھی سیرت لکھی، جس نے بھی مقتل لکھی، اس نے کہا کہ قتل حسین ہوا انکار بیعت کی وجہ سے۔ یزید نے بیعت مانگی، حسین نے انکار کر دیا، اسی وجہ سے امام حسین شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ یزید نے بیعت مانگی، حسین کا انکار تھا، انکار بیعت کی وجہ سے قتل حسین ہوا۔ اب میرا ہاتھ ہے مورخ کے گریبان پہ، میری آنکھیں ہیں طریق کی آنکھوں پہ، میرا سوال ہے ہمیں پہلے یہ بتایا جائے کہ آیا یہ بیعت پہلی دفعہ مانگی گئی ہے یا اس سے پہلے بھی مانگی گئی ہے؟ اگر اس سے پہلے بھی مانگی گئی ہے، اس کا مطلب مجرم صرف یزید نہیں، ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے معصوم سے بیعت مانگی، جس نے بھی معصوم سے بیعت مانگی وہ قتل حسین میں شریک ہے۔ اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے انکار کے، کیا کہنے فرزند رسول تیرے انکار کے۔ ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے جب حسین سے کہا گیا، حسین یزید بیعت چاہتا ہے، حسین نے کہا اسے صرف اتنا بتا دے، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ بسم اللہ سرکار۔ امام حسین نے کہا اسے صرف اتنا بتا، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اگر علی نے کسی کی بیعت کی تھی تو ولید نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تیرے باپ نے بھی تو کی تھی؟ حسین نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، ہم فاسق کی بیعت نہیں کرتے، کیونکہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ ادھر بھی اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ پہ معاویہ کا ہاتھ تھا، معاویہ کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ تھا، ابو سفیان کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، نمرود کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، فرعون کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے، تاریخ یہ نہ لکھتی حسین نے بیعت کر لی، تاریخ لکھ دیتی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، نبی نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے انکار کر کے ثابت کر دیا کہ آدم سے لے کے حسین تک ہم فاسق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے۔ انکار کر گیا نبی کا بیٹا۔ آؤ قتل حسین کی تحقیق کا اگلا دروازہ کھولیں۔ اہل علم اور زیرک چہرے میرے سامنے تشریف فرما۔ آؤ قتل حسین کی تحقیق کا اگلا دروازہ کھولیں۔ امام حسین نے انکار کر دیا، 72 ساتھ لے کے چل پڑے۔ ہمیں تاریخ یہ بتائے کہ جن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ کہاں گئے؟ نا مجھے یہاں پہ اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے تھا۔ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میں دعا دے رہا ہوں، میرا مولا یہ ہاتھ امام حسین کے گواہی میں شامل ہوں، تائید میں شامل ہوں۔ میں قتل حسین کی تحقیق پڑھ رہا ہوں، تم شہادت دے رہے ہو، یہ ہاتھ گواہی میں شمار ہو رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے یہ حق کہا جا رہا ہے۔ حسین نے تو انکار کیا، تم نے انکار کرنے والا حسین دکھایا، بیعت کرنے والے مسلمان کون تھے؟ نبی کو دنیا سے گئے ابھی 100 سال نہیں ہوا، 50 سال ہوئے۔ وہ صحابی زندہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آؤ نا ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ گھر بیٹھ کے شیعوں کو کافر کہنا آسان ہے، قتل شیعوں نے کیا، اب معافی مانگتے ہیں ماتم کر کے۔ چل تو اتنا تو مان گیا کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے۔ شیعوں نے قتل کیا ہے، اگر قاتل شیعہ ہے تو میں شجرہ کھولنے لگا ہوں۔ قاتل شیعہ ہے تو مل کے لعنت کرتے ہیں۔
آؤ نا کھرا نکالے، کھوج دیکھتے ہیں قتل کس کے گھر سے نکلتا ہے۔ جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ مسلمان تھے، وہ نبی کے صحابہ تھے۔ انہوں نے حسین کو نبی کی گود میں کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، نبی کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا، نبی کو حسین و منی وانا من الحسین کہتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ان بندوں کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قتل حسین میں شامل تھے۔ یزید صرف آلہ کار تھا، سازش کہیں اور تھی۔ بہت مشکل ہوتے ہیں ایسے موضوعات منبر سے پڑھنے۔ خطیب کو خبر ہوتی ہے کہ شاید داد تحسین اور نعرے نہ ہوں، لیکن میں پھر بھی امام زمان کی عدالت میں، شہزادی کی عدالت میں آپ کو امام حسین کا مقدمہ سنا رہا ہوں۔ میں اس زبان پہ لعنت کرتا ہوں جس زبان پہ محمد کی بیٹی کی وکالت نہ ہو۔ مر جانا ہے، کٹ جانا ہے، سانس اسی سے پیار ہے جس میں نبی کی بیٹی کی وکالت۔ 6 ماہ کی جیل کاٹی، متعدد کیسز دیکھے، لیکن حق زہرا کو نہیں چھوڑا۔ مر سکتے ہیں، بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے۔ جن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ مسلمان کون تھے؟ ضلع کا ایک ضلع میں صرف اس کی حکومت نہیں، ایک ملک میں نہیں، آج کے دنیا کے نقشے کو اٹھا کے اگر یزید کی حکومت دیکھنا چاہیں، دنیا کے تیسرے حصے میں وہ اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ تیسرا حصہ دنیا کا اس کی حکومت میں آ گیا تھا، اس کی سلطنت میں آ گیا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ تیسری حکومت یہودیوں عیسائیوں نے تو نہیں کی نا، مسلمانوں نے بیعت کی۔ اب وہ مسلمان کہاں گئے؟ وہ بیعت کر چکے تھے۔ لو پھر اگلا مسئلہ سنو اور آؤ میں چہروں سے نقاب اتاروں۔ شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ بیعت کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نا 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 نا، تائی چاہیے مجھے مسئلے کی، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اگر وہ چاہے کہ دوبارہ مسلمان ہو اور کوئی امام زندہ ہو اور موجود ہو، شریعت کا قانون ہے کہ اسے دوبارہ امام کے پاس آنا پڑے گا، پچھلی معافی مانگنی پڑے گی، دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی، جس سے شریعت میں کہا جاتا ہے تجدید بیعت، بیعت کا دوبارہ ہونا، عہد کا پلٹ کے واپس آنا۔ شریعت کا مسئلہ ہے اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے اسے دوبارہ امام کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی، تو نے کربلا نہیں سجائی، تو نے چہروں سے نقاب اتار دیے۔ حسین اپنے 72 لے کے کربلا میں سو گیا، اگلا امام قید خانے میں چلا گیا، 2 سال امام قید خانے میں رہا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ وہ 2 سال امت کافر رہی ہے کہ مسلمان رہے؟ 2 سال امت کس حالت میں رہی؟ اب اگلا جملہ کہوں، امام قید نہیں تھا، امت قید تھی۔ ہاتھ کڑی امام کے ہاتھ میں نہیں تھی، توق امت کے گلے میں تھا۔ جنہوں نے بی بی خدیجہ کی دولت کے لالچ میں کلمہ پڑھا تھا، علی کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، فتح مکہ میں جھوٹا کلمہ پڑھا تھا، حسین کربلا میں ہتیلی جیسے میدان میں آ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ حسین نے بتا دیا کہ مسلمان صرف اتنے ہی ہوئے تھے۔ ہوئے 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 آج جو بندے کہتے شیعہ تھوڑے ہیں، حسین نے ثابت کیا، حسین نے کہا مسلمان تو صرف یہ ہیں۔ آؤ نا، ہم سے عزت کس کی کروانا چاہتے ہو؟ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے عزت کے قابل بناؤ۔ یہ میری قوم پہ گھر بیٹھ کے اعتراض کر دیا، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، شیعہ صحابی کی عزت نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کو برا بھلا کہتے۔ میری قوم کا دماغ خراب ہے، ہم تو اتنی عزت کرنے والے قوم ہیں، جو گھوڑا حسین کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چونتے ہیں، ہم اور کوئی بندہ نبی کے بیٹے کے کام آیا ہم اس کا احترام نہ کریں۔ تو انہیں گھر میں بیٹھ کے بچوں کو یہ تو بتا دیا شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، پورے دن کا مسلمان بن، اپنے بچوں کو یہ بھی بتا کہ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا، اپنے بچوں کو یہ بتا حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا، اپنے بچوں کو یہ بتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑھ میں پھینکنے والا بندہ کون تھا، اپنے بچوں کو یہ بتا محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا بندہ کون تھا، اپنے بندوں کو یہ بتا جنگ صفین میں علی کے مقابلے پہ آنے والا کون تھا۔ ہم غریب سے ہی ہم سے نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، قاتل کو بھی مانے مقتول کو بھی مانے۔
تیرے انصاف کے. خالد بن ولید بھی صحابی, مالک بن نویرہ بھی صحابی, مدینے سے نکالنے والا بھی صحابی, مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی. ہماری ضد میں تو نے سڑکوں پہ, بورڈوں پہ, گاڑیوں پہ لکھ دیا میں نوکر صحابہ. یہ مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ صحابہ کس کے نوکر تھے. شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے. ہم تو اتنی محبت کرنے والے قوم ہیں, اچھی عورت فرعون کے گھر بھی ہو, ہم اس کا بھی احترام کر لیں, اور بری عورت حسن کی بیوی بھی ہو. ہم رشتہ داری دیکھ کے نہیں, کردار دیکھ کے مانتے. نبی کی بیویوں میں سے سب سے خطرناک رشتہ داری ام حبیبہ کی ہے. ابو سفیان کی بیٹی ہے, معاویہ کی بہن ہے, یزید کی پھپھی ہے. ہم تینوں کو نہیں مانتے, اس بی بی کو مانتے ہیں. تاریخ میں صرف ایک ہی واقعہ ملا, ہم نے اس بی بی کے قدموں پہ اپنا سر جھکا دیا جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا. اس شریف نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے نبی کا بستر کھینچ لیا تھا, اور جب بابا یہ پاک ہے تو نہ پاک ہے. اتنی اچھی تھی نبی کی بیوی, اسے پتا تھا کہ نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بٹھانا. اس نے نبی کی جگہ پہ باپ نہیں بیٹھنے دیا ایک لمحہ بھی. ہم نے اس کا احترام نہیں کیا. کیا یہ بیوی نہیں؟ صحابہ کا احترام ہم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وی آئی پی صحابہ کو ہی مانو. آپ صحابہ کی بات نہیں کرتے. تیری مسجد میں کبھی سلمان کی بات ہوئی؟ تیرے مولوی نے کبھی حضرت ابو ذر پڑھا؟ تو ان صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. نہیں جی, اللہ تو قرآن میں کہتا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تم شیعہ قرآن کی کیوں نہیں مانتے؟ میں تجھے قرآن سناؤں. قرآن نے یہ تو کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ یہ آیت آئی کیوں تھی؟ درود کی چھاؤں میں سیدزادے کا استقبال کیجئے. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. بسم اللہ. سرکار اجازت ہے مجھ سے جو ہے سرکار, بات مکمل کر لوں جی, بس بالکل آخری بات اور گفتگو مکمل. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں, یہ آیت آئی کیوں؟ اب بسم اللہ سرکار. نبی کی بیویاں مائیں ہیں, یہ آیت کیوں آئی؟ بھئی ہر بندہ ماں سمجھتا تھا, خدا نے آیت کیوں بھیجی؟ میں منبر پہ پانی مانگوں, میرا پانی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے پیاس ہے. اگر ساری امت ماں سمجھتی تھی, خدا نے آیت کیوں اتاری؟ تو نے آیت بتا دی, شان نزول نہیں بتایا کہ اللہ نے کیوں. خدا نے قرآن میں کہا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. میں تجھے شان نزول بتا دیتا ہوں. تیری کتابوں سے میں وہ بندہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں جس نے مدینے کے باہر درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا کہ نبی دنیا سے چلے جائے گا, نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ, اور شریعت محمد میں بیوہ سے شادی ثواب ہوتی ہے. ادھر اس نے ناپاک منصوبہ بنایا, ادھر جبریل نے آ کے نبی کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا ہے اس بندے کو گھر بلا کے گئے, غیرت کر, مائیں ہیں. یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تم نے آیت بتائی, بندہ نہیں بتایا. کہ آیت کس کے لیے آئی؟ اچھا کہانی بدل گئی جب خدا نے کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. خوش ہو گئے, کہنے لگے ٹھیک ہے نبی کی بیویاں ہماری مائیں, تو ہمارا باپ. جو عورت ماں ہو شوہر باپ ہی ہوگا. انہوں نے کہا بس اسی نس کی ضرورت تھی, خدا نے قرآن میں نس دے دی ہے, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. ٹھیک ہے آج کے بعد تیری بیویاں ہماری مائیں, تو ہمارا باپ. اب ہم کہیں گے گلیوں میں کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں, ہم اہل بیت ہیں, ہم خاندان رسول ہیں. رسول نے کہا میرے لب یہ میرے بیٹے بن رہے ہیں. آواز انہیں بننے دے, میں آیت بھیج رہا ہوں. ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں.
چلو اگلا جملہ کہہ دے دو، جب خدا نے کہا محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں، اس نے کہا پھر اگر تو کسی کا بھی باپ نہیں، پھر تو کسی کا بھی باپ نہیں، تیرا کوئی بھی بیٹا نہیں، تیری کوئی بھی نسل نہیں، تیری کوئی بھی اہل بیت نہیں، تیرا کوئی بھی خاندان نہیں۔ رسول نے کہا میرے اللہ میری نسل کیسے چلے گی، میرا خاندان کیسے چلے گا؟ آواز آئی نے بھونکنے دے، ایک وقت آئے گا نجران کے عیسائی تجھے محلے میں بلائیں گے، پھر میں تجھے حکم دوں گا یہ اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ بیٹے لے کے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں۔ آیت کا آنا تھا، نبی علی کے دروازے پہ آ کر لگا آؤ میں تمہیں بتاؤں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں، بیٹے کہاں سے ملتے ہیں۔ علی کے دروازے پہ دستک دی، حسن کو گود میں لیا، حسین کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تمہارا باپ نہیں ان کا باپ۔ یہ ہے نسل رسول، یہ ہے نسل رسول، یہ ہے خاندان رسول۔ قتل حسین کی تحقیق بڑی آسان ہے، قتل حسین کی انکوائری بڑی آسان ہے۔ جو تلوار سقیفہ میں تیز ہوئی وہ کربلا میں چل پڑی۔ سنی اگر بیٹھے ہو مجھے کوئی خوف نہیں، میں دو علموں کے سائے میں کہہ رہا ہوں، جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، مجھے بی بی کی چادر کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، غلط پڑھو رسول کی بیٹی کا مجرم بنوں، قیامت والے دن نبی یہودیوں میں سے اٹھائے۔ اتنی بڑی قسم میں نے منبر پہ صرف تمہاری تسلی کے لیے دی ہے۔ حسین کو مسلمانوں نے نہیں صحابیوں نے مارا۔ صحابہ کی اولاد نے مارا رسول کا بیٹا۔ آؤ مجھ سے ایک ایک قاتل کا شجرہ سنو۔ گھیر کے لے آئی امت حسین کو کربلا کے جنگل میں۔ آباد رہیں اللہ ہمارے بھائی کیسر خان صاحب کا یہ وقت عزت سلامت رکھے، مولا حاسدین کے حسد سے بچائے۔ ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے رسول کی بیٹیاں اجڑی۔ ایام ازا قریب ہے، میرا آج رات سفر بھی ہے، غیر ملک میں جا رہا ہوں حسین کے دنوں میں ذکر کرنے کے لیے، دعا فرمائیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ ایام ازا آ رہے ہیں، محرم آ رہا ہے، محرم نہیں آ رہا، حسین آ رہے ہیں۔ ہاں محرم نہیں آ رہا، حسین آ رہے ہیں۔ 10 دن حسین اپنے گھروں میں بیٹھ کے انتظار کرے گا۔ ہے کوئی جو حر بننا چاہے؟ ہاں شب عاشور حسین کا گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بابا ضروری شاہ جی آپ ماتمی بھی ہیں، آزادار بھی ہیں۔ 9 دن محرم کے امام بارگاہ مجلس کے بعد بند ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا امام بارگاہ 3 یا 4 گھر شیعوں کے، شب عاشور امام بارگاہ بند نہیں ہوتا۔ حسین پوری رات اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، حسین انتظار کرتا ہے آج کوئی حر بن کے معافی مانگے۔ یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، محرم کے دن آئے، محرم کے دنوں کا تقدس کرنا۔ ذکر حسین میں آؤ، دری کو دری نہ سمجھنا، بیٹھنے سے پہلے بھی چوما کرو، اٹھنے سے پہلے بھی چوما کرو۔ یہاں ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ پورا سال مولا تمہیں امیر رکھے، تمہارا شملہ بلند رہے۔ محرم کا چاند ہو، اپنے گھروں کی حالت ایسے کر لینا تمہارے گھر سے پتہ چلے کہ ابھی کوئی جنازہ اٹھا ہے۔ تمہاری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ چہرے سے پتہ چلے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس محرم میں اجڑ گیا ہے رسول کی بیٹی کا گھر۔ مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا، اور پھر اس شریف کے لیے جس کے ساتھ بہنیں ہوں، جس کے ساتھ بیٹیاں ہوں۔ آدھی رات کو حسین، بس آخری ودا سنانے لگا ہوں حسین کا، آدھی رات کو حسین قبر رسول پہ آئے۔ قبر رسول پہ آ کے حسین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ قبر رسول پہ حسین نے منہ رکھا، منہ رکھ کے میرے بادشاہ میرے کریم کی آواز آئی، نانا یزید سے کس نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ نانا اس نے یہ سوچ کے شریعت میں حملہ کر دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں تھا؟ نانا انا من الحسین کے قرضے اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ ہے۔ مدینہ چھوڑنے کا نام آیا تھا، قبر رسول پہ زلزلہ آیا۔ حسین تو مدینہ چھوڑ ہے، اب نانا میں جا رہا ہوں۔ حسین کہاں جائے گا؟ نانا میں کہیں جا کے اپنا شہر بناؤں گا۔